الرحیم. بیٹا توجہ کرنی ہے، آج انشاءاللہ سمجھیا کا آخری درس ہے. البتہ یہ جو سمجھیا کتاب ہے اس کی مثال ایسے دیں تو بری نہیں ہوگی کہ سمندر کو ایک کوزے میں انہوں نے بند کیا ہے. مطالب بہت زیادہ ہیں، الفاظ بہت جو ہے مختصر ہیں. اگر آپ سمجھیا کے مطالب کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ ہدایہ کی طرف بھی رجوع کرنا ہوگا. یہاں یہ موٹی بات کر دیں گے، اس کی تفصیل ہدایہ میں آپ کو مل جائے گی. ممکن ہے کچھ باتیں آپ کو عوامل میں مل جائیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے آج ہم چند حروف پڑھیں گے. ان میں سے پہلا حرف جو وہ بل ہے. بیٹا پہلا حرف کیا ہے؟ بل. بل کی مختصر وضاحت تو یہ ہے کہ بل عطف کے لیے آتا ہے. حروف عاطفہ میں سے ایک کیا تھا؟ بل. اور یہ ہم پڑھ چکے یا نہیں پڑھے؟ پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بل جو ہے کیا معنی کے لحاظ سے فائدہ دیتی ہے؟ بھائی آپ نے تو کہہ دیا کہ حروف عطف میں سے ایک بل ہے. فرماتے ہیں اگر بل کلام مثبت کے بعد آئے کیا کرے تو معطوف علیہ والا حکم معطوف علیہ سے چھین کر معطوف کو دے دیتی ہے. آپ کہتے ہیں جاء زید، میرے پاس آیا زید، بل امر، بلکہ امر. یعنی اب جاء والا حکم زید کے لیے نہیں ہے، زید سے ہم نے چھین کر کس کو دے دیا؟ امر کو دے دیا. خوب. اور اگر یہ بل نہیں اور نفی کے بعد آئے تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ پہلے والا حکم اپنی جگہ پر مضبوط ہے. پہلے سے ہم حکم سلب نہیں کریں گے بلکہ پہلے حکم کی ضد دوسرے کے لیے ثابت کریں گے. اگر پہلے کے لیے ہم نے جاء کا حکم ثابت کیا تو پھر جو ہے ما جاء کا حکم ثابت کیا تو دوسرے کے لیے جاء کا حکم ثابت ہو جائے گا جب نفی یا نہیں کے بعد آئے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرا حرف جو ہے وہ حاشا. حاشا آپ عوامل میں بھی پڑھ کر آئے کہ حاشا حرف جر بھی واقع ہوتا ہے، حاشا فعل بھی واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب حاشا حرف جر واقع ہو تو پھر یہ استثناء کی معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب، حاشا کو اگر ہم فعل مانیں گے تو یہ فعل مشتق نہیں ہوگا بلکہ یہ فعل جامد ہوگا. جب یہ فعل جامد ہوگا تو اس کو لازمی فاعل کی ضرورت ہوگی، کہتے فاعل اس کے اندر مستتر ہوگا. ٹھیک ہے، پھر حاشا پورے جملے کے ساتھ تاویل مصدر میں چلا جائے گا. کس میں چلا جائے گا؟ تاویل مصدر میں چلا جائے گا. مزید حاشا کی بات عبارت میں بتائیں گے. اس کے بعد حتی. کہتے ہیں حتی بھی جو کہ حرف عاطفہ ہے. کیا ہے بیٹا؟ حرف عاطفہ. البتہ حتی جہاں پر عطف کے لیے آئے تو کبھی حتی کا ما بعد، حتی کے بعد والی چیز حتی کے ما قبل والی سے کبھی ہوتی ہے، کبھی کمزور ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، مات الناسو، مر گئے لوگ، حتی الانبیاء، یہاں تک کہ نبی بھی مر گئے. بھائی اب اللہ کے مخلوق میں سے جو ہم انسان ہیں، انسانوں میں سے عام انسان کوی ہے یا نبی کوی ہے؟ نبی کوی ہے. تو جو اللہ کی مخلوق کوی ہے وہ بھی مر گئی. قدم الحاج، جو حاجی صاحب پہنچ گئے. حتی المشاتو، یہاں تک جو پیدل گئے تھے وہ بھی پہنچ گئے. حاج سے مراد ویسے تو حج کرنے والے، لیکن عام طور پر وہ حاجی جو سوار ہو کر گئے تھے، گھوڑے پر گئے تھے، اونٹ پر گئے تھے. تو جو پیدل گئے تھے وہ کیا تھے؟ کمزور تھے. اچھا، اس کے بعد یہ حتی حرف ابتدا بھی ہوتا ہے، یعنی جب کسی بحث کی، کسی گفتگو کی، جملے کی ابتدا کی جائے تو بھی حتی آتا ہے. اور حتی جو ہے کیا ہے جناب، جب ابتدا کے لیے آئے تو پھر یہ جمل پر داخل، جمل یعنی مفرد پر داخل نہیں ہوگا، جملوں پر داخل ہوگا. ٹھیک ہے، اور حتی جو ہے کہ وہ جارا بھی ہے. البتہ حتی جب جر دیتا ہے تو پھر مظہر پہ داخل ہوگا یا مضمر پہ؟ یہ مظہر پہ داخل ہوگا، ضمیر پہ داخل نہیں ہوگا. اگر کہیں پر داخل ہوا نظر آئے فشاذ. ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ نہیں رہے گا جوان
حتیٰ کہ ابن ابی زیاد، یہاں تک کہ اے ابی زیاد تم یا ابن زیاد تم بھی باقی نہیں رہو گے، تو وہ حتیٰ کا پر داخل ہوا تھا۔ اس کے بعد جناب فا، فا کیا ہے؟ فرماتے ہیں عام طور پر فا ان جزا پہ داخل ہوتا ہے جس جزا کے شرط بننا ممکن نہ ہو۔ وہ 5 یا 6 مورد تھے اگر آپ کو یاد ہو۔ جب ہماری جزا جملے اسمیہ ہو اس پر فا داخل ہوتی ہے، جب ہماری جزا قد کے ساتھ ہو اس پر فا داخل ہوتی ہے، جب جزا جو ہے جناب شاید جملے انشائیہ ہو، ٹھیک ہے، اس پر فا داخل ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو رجوع کرنا پڑے گا پیچھے والی بات میں جہاں شرط و جزا کی ہم نے بات کی تھی۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ فا عطف کے لیے بھی آتا ہے۔ جب عطف کے لیے آئے گا تو یہ ترتیب اور تعقیب پر دلالت کرے گا۔ ترتیب اور تعقیب، تعقیب یعنی ایک دوسرے کے پیچھے ہونا، تقریباً ترتیب کا بھی وہی مطلب ہے، بس انہوں نے 2 لفظ یہاں پر جو ہے وہ پیش کر دیے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کبھی کبھی یہ فا جو ہے کسی نتیجے پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں میں مولوی بنوں گا پھر خطابت کروں گا، خطابت کروں گا تو پھر پیسے کماؤں گا، اشتری سیارت، پھر میں گاڑی خریدوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فا کیا ہو گئی؟ نتیجہ والی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قد ہے، فرماتے قد اسم بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بیٹا؟ فعل نہیں ہوتا، کس نے کا فعل ہوتا ہے؟ حرف بھی ہوتا ہے، اسم بھی ہوتا ہے، حرف بھی ہوتا ہے۔ جب قد اسم ہو تو اس وقت یہ معنی کس کی دے گا؟ معنی فعل والی دے گا، یعنی ہم اس کو اسم فعل کہیں گے۔ اسم فعل آپ کے ذہن میں پتہ نہیں یہ بحث ہے یا نہیں۔ اسم فعل کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمات ہیں تو اسم، لیکن معنی فعل والی دے رہے ہیں۔ جیسے صحن، صحن پہ تنوین بھی آئی، تنوین آنا دلیل ہے کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحن کی معنی کہ اس کو خاموش ہو جا، چپ ہو جا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قد یعنی کافی ہے۔ مثلا میں نے آپ کو کہا کہ چائے پئیں گے، آپ نے کہا جی پیوں گا، پھر دوسرا کب پئیں گے، آپ نے کہا قد، کافی ہے، ٹھیک ہے۔ کافی ہے بے معنی یکفی، ٹھیک ہے۔ قد پھر یہ فعل مضارع کی معنی دے گا۔ قد تحقیق کی معنی بھی دیتا ہے جب فعل ماضی پر داخل ہو، قد تقلیل کی معنی دیتا ہے جب فعل مضارع پر داخل ہو۔ قد کے بعد قطو، قطو کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے لیکن معنی فعل کی دیتا ہے، یعنی اسم فعل۔ قطو کی معنی ہے کہ انتہے، رک جا، انتہے رک جا، یا اس بات کو ختم کر، ٹھیک ہے، اس بات کو انتہا تک پہنچ گئی، اب بس انتہے، بس یہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں قطو اکثر اوقات فا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، فقط، ٹھیک ہے۔ اکثر اوقات کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ فا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ قطو ظرف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ظرف کے لیے استعمال ہوگا تو پھر جو ہے جناب یہ ماضی منفی پوری کو گھیر لے گا، گھیر لے گا، یعنی کیا؟ یعنی گزشتہ زمانے میں یہ کام کبھی بھی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ قطو کے پڑھنے میں 5 لغات ہیں، قط، قط، قطو، قط، ٹھیک ہے، پر وہ 5 لغات انہوں نے بیان کی۔ اس کے بعد پھر جناب کم ہے۔ کم کی 2 قسمیں ہیں، کم خبریہ ہے اور کم استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے۔ کم خبریہ اور کم استفہامیہ میں 2-3 باتیں تو مشترک ہیں، یعنی وہ دونوں اس میں ایک جیسے، ایک دونوں مبنی ہیں، کم خبریہ بھی مبنی ہے، کم استفہامیہ بھی مبنی ہے۔ دوسری بات، کم خبریہ کو بھی تمیز کی ضرورت ہے، کم استفہامیہ کو بھی تمیز کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، کم خبریہ بھی صدارت طلب ہے تو کم استفہامیہ بھی صدارت طلب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں مشترک ہیں، کچھ چیزیں پھر ان کے ساتھ الگ الگ مخصوص ہیں۔ مثلا کم خبریہ کی تمیز مجرور ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے بیٹا؟ پھر مفرد ہو یا جمع کوئی فرق نہیں، لیکن مجرور ہوتی ہے۔ لیکن استفہامیہ کی جو ہے کیا ہے، وہ تمیز منصوب ہوتی ہے اور ہمیشہ مفرد ہوتی ہے۔ کیف، کیف شرطیہ ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد پھر ایک شرط ہوگی اور ایک جزا ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ جزم دیتی ہے یا نہیں، کوفی تو کہتے ہیں کہ یہ جزم بھی دے گی 2 فعل کو۔ اور کیف استفہامیہ بھی ہوتی ہے، کیف کیا ہوتی ہے؟ استفہامیہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب کیف استفہام کے لیے آئے
تو ترکیب کے حوالے سے وہ کیف خبر ہوگی، مبتدا کوئی اور ہوگا. کیف زید، زید کیسے ہے، کیف خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر. کیف انت، تو کیسے ہے، ٹھیک ہے، کیف خبر مقدم، انت مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. اور جو ہے کیا ہے، کیف کو خبر اگر نہ مانے تو کیف مفعول بھی ہو سکتا ہے. کس کا مفعول ہوگا؟ اس فعل کا جو اس جملے میں پایا جائے. جیسے کیف جاء زید، زید کیسے آیا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے کیا یہ حال ہے، یہاں پر مفعول نہیں ہے. لیکن ظننت زید، کیف ظننت زید، زید کے بارے میں تو نے کیا گمان کیا، یہاں پر کیف مفعول ہے. تو جب منصوب واقع ہوگی تو کیف مفعول بھی ہو سکتی ہے، کیف حال بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد جناب لو. ٹھیک ہے بھائی بڑھ تو جائے گا ٹھیک ہے. چلو بھائی، لو جو ہے کیا ہے جناب، حرف شرطیہ ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے، حرف شرطیہ. لیکن لو ایک بات کہتی ہے کہ اگر میں آ گئی، ٹھیک ہے، تو میری وجہ سے بعد والا جملہ ممتنع پہلے کی وجہ سے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اب بتائیں عمر ہلاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ علی کی وجہ سے. یعنی اب اس کی ہلاکت جو ہے کیا ہے، نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب لولا ہے. ٹھیک ہے، یہ لولا کی بات تھی، لو کی تو میں پہلے کہی. لولا میں ایسے ہوتا ہے کہ بعد والا جملہ پہلے کی وجہ سے ممتنع ہوتا ہے. اس کے بعد لما ہے. لما بھائی ایک تو حرف جازم ہے، فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. پھر لما ظرف بھی واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے جناب وہ لما کے بعد جو ہے کیا ہے، خود جو ہے کیا ہے، ماں ہے. ماں کی بھی دو تین قسمیں ہیں. حاجی صاحب، ایک ماں لیس والا عمل کرتا ہے، ایک ماں کافہ ہوتا ہے، اور جناب کوئی ماں جو ہے کیا ہے وہ صلہ، صلہ بمعنی موصول، موصول ہوتی ہے، جو الذی یا التی کی معنی میں ہوتا ہے. اس کے بعد حل ہے. حل جو ہے حرف استفہام ہے. لیکن حل اور حمزے میں فرق ہے کہ حمزہ تصدیق کے لیے بھی اور تصور کے لیے بھی تھا. حل صرف کس کے لیے ہے؟ تصدیق کے لیے ہے. اور دوسری بات یہ کہ حل جو ہے وہ عاطف پر، شرط پر داخل نہیں ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے، یہ حل جو ہے یہ جملہ مثبت کے ساتھ مخصوص ہے، یہ منفی پر داخل نہیں ہوتی. اب جناب عارف صاحب پہلوان ہو کے بیٹھے تو ہم درس پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل، یہاں سے بھائی حرف و عطف، بل جو ہے بیٹا کیا ہے، وہ حرف عطف ہے. وتفید بعد الاثبات. بیٹا درس زیادہ ہے لیکن میں جلد بازی نہیں کروں گا، جہاں بھی بیچ میں کوئی چیز پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. وتفید، بیٹا تفید فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہی کی ضمیر اسم مستتر جو پلٹ رہی ہے کس کی طرف، بل کی طرف. اور بل فائدہ دیتی ہے اس بات کے بعد. کیا فائدہ دیتی ہے؟ صرف الحکم، جو حکم گھوم جائے، ان المعطوف علیہ، معطوف علیہ سے الی المعطوف، معطوف کی طرف گھوم جائے، یعنی کیا، مڑ جائے، یعنی اس کو چھوڑ دے، دوسرے کے ساتھ تعلق رکھے. وہ بعد نہی و نفی. لیکن اگر یہ بل نہیں اور نفی کے بعد آئے تو پھر کیا فائدہ دے گی؟ تقریر حکم الاول، پہلا حکم ثابت ہے. ٹھیک ہے. وہ اثبات ضد ہی، اور پہلے حکم کی ضد ثابت ہے لسانی، دوسرے کے لیے یعنی معطوف کے لیے. او یا یہ فائدہ دے گی نقل حکم ہی الیہ، نقل کر دے گی حکم الاول الی الثانی، پہلے کا حکم دوسرے کی طرف. ان بعض، یہ سب لوگ نہیں کہتے، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں. حاشا تردو للاستثناء، تردو یعنی تستعمل، حاشا استعمال ہوتا ہے، حاشا آتا ہے کس کے لیے؟ استثناء کے لیے. استثناء کا مطلب کیا تھا بیٹا؟ اخراج شیء ان حکم ما قبل ہی، ایک چیز کو ما قبل والے حکم سے خارج کرنا. حرفن جارن، جب استثناء کے لیے آئے حاشا تو پھر یہ فعل بھی نہیں ہوگا، اسم بھی نہیں ہوگا، حرف جر ہوگا.
او فعلا جامدن، یا حاشا کیا ہے فعل جامد ہے، جامد یعنی کسی سے مشتق نہیں ہوا، وہ فاعلھا، اور حاشا کا فاعل مستترن، وہ چھپا ہوا ہوگا کس میں، حاشا میں۔ بیٹا یہاں پر لکھا ہے آئدن، آئدن نہیں آئدن، کیونکہ الف زائد کے بعد واو ہو یا ہو وہ حمزے میں تبدیل ہوتی ہے۔ آئدن الی مصدر، وہ ضمیر رجوع کرے گی مصدر کی طرف۔ بھئی کہاں ہے مصدر؟ مساغن، اس مصدر کو بنایا جائے گا، مما قبلہا، مما اس لفظ سے جو قبل الحاشا، جو حاشا سے پہلے ہے۔ مثلا قام القوم حاشا زیدن، ٹھیک ہے، قام القوم حاشا زیدن مثلا، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا اب حاشا سے پہلے کون سا فعل ہے؟ قام، قام سے مصدر بنائیں گے، قام کا مصدر کیا ہوگا؟ قیام، تو اب وہ حاشا والی ضمیر اس قیام کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے۔ او کہتے ہیں یا تو مصدر کی طرف وہ ضمیر پلٹائیں، او اسم فاعل، یا اسم فاعل کی طرف وہ ضمیر پلٹائیں، ٹھیک ہے۔ وہ اسم فاعل بھی کہاں سے بنے گی؟ اسی ما قبل سے۔ اب قیام نہیں کہیں گے، قائم کہیں گے۔ او بعضن، ٹھیک ہے، یا وہ ضمیر بعض کی طرف جائے گی۔ بعض کہاں سے سمجھ میں آیا؟ مفہومن، وہ بعض جو سمجھ میں آئے، ضمنن، ضمنی طور پر من ہو کی ضمیر ما قبل کی طرف جائے گی، یعنی حاشا سے پہلے جو جملہ ہے نا اس معنی کے بعض حصے لفظ بے عین زاد کی طرف نہیں پلٹے گی، بلکہ حاشا سے پہلے جو لفظ آیا ہے نا اس کی اگر معنی وسیع ہے تو اس کے کچھ حصے کی طرف وہ حاشا کی ضمیر پلٹے گی۔ والتنزیہ ہے، اور حاشا کس کے لیے آتا ہے؟ تنزیہ، تنزیہ یعنی یہ چیز منزہ ہے، یہ چیز صاف ستھری ہے، یہ چیز جدا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں سے۔ جیسے حاشا للہ، اللہ کی ذات منزہ ہے عیب سے، اللہ کی ذات منزہ ہے نقص سے، فالٹ سے۔ وَهَلْ هِيَ اسم بمعنی براءہ، حل ہی ہے کیا حاشا اسم ہے براءت کی معنی میں جب تنزیہ کے لیے آئے، وہ تو بس پیچھے گزر چکی، جب تنزیہ کے لیے آئے تو یہ حاشا اسم ہے، جس کی معنی ہو کیا ہوگی؟ براءت ہے، یعنی میں بری ہوں، جدا ہوں۔ او فعل، یا یہ حاشا فعل ہے بمعنی برئتو، پھر کس کی معنی دے گا؟ برئتو کی، ٹھیک ہے۔ البتہ بیٹا اب برأ یبرأو اگر پڑھیں گے تو برأتو کہیں گے، برأ یبرأو کہیں گے تو برئتو، ٹھیک ہے، وہ باب کے حساب سے دیکھنا ہوگا۔ او یا بھائی یہ براءت کی معنی میں بھی نہیں ہے، فعل بھی نہیں ہے، بلکہ او اسم و فعل، یہ اسم ہے لیکن معنی فعل والی دے رہا ہے، بے معنی ابرئو، پھر اس کی معنی کیا ہوگی؟ ابر، یعنی میں بری ہوں۔ خلاف، اس میں اختلاف ہے بیٹا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے، یا اسم ہے لیکن فعل کی معنی دیتا ہے۔ حتی، کہاں چلے گئے عارف صاحب؟ حتی کی طرف۔ تردو عاطفتن، حتی استعمال ہوتی ہے عاطفہ بجزء اقوى او اضعف، البتہ جس کو عطف کرے گی وہ ما قبل کا جز ہوگا، یا قوی ہوگا ما قبل سے، یا ضعیف ہوگا۔ بمہلت ذہنیت، ذہنی طور پر معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان مہلت اور فاصلہ ہوگا۔ ممکن ہے خارج میں کوئی فاصلہ نہ ہو، آپ جب کہتے ہیں قدم الحاج جو حتی المشاۃ، آئے حاجی صاحب یہاں تک کہ پیدل والے بھی، تو بظاہر تو دروازے سے دونوں ساتھ آئے، لیکن ذہنی طور پر مہلت تھی کہ پہلے طاقتور آئے ہوں گے اس کے بعد کمزور آئے ہوں گے۔ وَتَخْتَصُّ بِظَاهِرٍ عِنْدَ بَعْضٍ، بعض علماء کے نزدیک یہ حتی مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ اسم ظاہر کے ساتھ، ٹھیک۔ تو یہ عاطفہ والی بات ختم۔ وہ حرف ابتداء، ٹھیک ہے، وہ حرف ابتداء یعنی وہ حتی ترد حرف ابتداء، حتی استعمال ہوتی ہے لیکن کس حیثیت سے؟ ابتدا والا حرف، یعنی اس کے ذریعے کلام کی ابتدا کی جاتی ہے۔ فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمَلِ، اب یہ نتیجہ ہوا کس کا؟ جب یہ حرف ابتدا ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ جملے پہ داخل ہوگی۔ وَتَرِدُ جَارَةً، یہ تیسرا طریقہ حتی کا، حتی جارہ بھی ہوتی ہے۔ وَتَخْتَصُّ بِظَاهِرٍ، پھر یہ مخصوص ہوتی ہے اسم ظاہر کے ساتھ۔ خلافاً للمبرد، یہ بات جناب مبرد صاحب کے خلاف ہے، یعنی کیا؟ وہ کہتے ہیں ضمیر پہ بھی داخل کر سکتے ہیں۔
وقد ينصب بعدها المضارع، کبھی کبھی نصب دی جاتی ہے، وعلیکم السلام، کبھی کبھی نصب دی جاتی ہے حتیٰ کے بعد کس کو؟ مضارع کو۔ میں نے مضارع کو مرفوع کیوں پڑھا پرویز؟ احسنتم، بے ان، بھائی وہ مضارع منصوب ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ ان کے ذریعے۔ کون سی ان؟ مضمرتن، وہ ان جو کہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مضمرتن کو میں نے مجرور کیوں پڑھا امجد؟ جی محمد حسین، ہاں بھائی، عطف کون سا حرف ہے تو بیچ میں آیا ہے؟ عارف، احسنتم، ان کی صفت ہے۔ لے لا بہا، لے نہیں، لا بہا، یعنی فعل مضارع کو منصوب حتیٰ کے ذریعے نہیں کریں گے بلکہ کس کے ذریعے کریں گے؟ ان کے ذریعے کریں گے۔ خلاف للکوفیین، کوفے والے اس کے برخلاف ہیں، یعنی کوفے والے کہتے ہیں خود حتیٰ نصب دے کے فعل مضارع کو، ہم تو کہتے ہیں ان کے ذریعے، لا بہا، حتیٰ کے ذریعے فعل منصوب نہیں ہوگا۔ یہ ہماری بات کوفے والوں کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ خوب، الفاء، جناب ایک حرف جو ہے کیا ہے؟ فا ہے۔ تردو، یہ استعمال ہوتی ہے رابطتاً للجواب، رابطہ پیدا کرتے جواب کے درمیان اور اس کے ما قبل والے جملے کے درمیان۔ کون سا جواب؟ الممتنع جعلہ شرطا، جس جواب کو شرط بنانا ممتنع ہو، یعنی اگر شرط کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس پر فا داخل نہیں ہوگی، اگر شرط بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس پر فا داخل ہوگی۔ وہ حسرا، حسرا کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ یعنی اس الممتنع، یعنی وہ جواب جس کا شرط بننا ممتنع ہے اس کو منحصر کیا گیا ہے، معین کیا گیا فی ستۃ مواضع، 6 جگہوں پر، اور وہ 6 جگہیں یہاں بیان نہیں کی بھائی، وہ 6 جگہیں جا کے آپ کو پیچھے والی کتابوں میں دیکھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ دوسری معنی فا کی وَلِرَبْطِ شِبْهِ الْجَوَابِ، جناب یہ فا رابطہ کراتی ہے ایک ایسی چیز کا جو جواب تو نہیں ہے لیکن جواب کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ بھائی جیسے شرط محتاج ہے جواب کی، اسی طریقے سے جو ابھی چیز ہم بیان کریں گے یہ بھی محتاج ہے بعد والے جملے کا، لیکن اس کو ہم جواب نہیں کہیں گے۔ جیسے الذی یاتینی، جو بھی میرے پاس آئے گا، بیٹا الذی جو بھی میرے پاس آئے گا، اب یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فلہ درہم، یہ گویا کہ صلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس صلے میں یاتینی اس کا محتاج ہے، اس لیے فا کو یہاں لے آئے ہیں۔ اور تیسری جو ہے کیا فا کی معنی یا تیسرا استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ یہ عاطفہ ہوتی ہے، وَتُفِیدُ، فَتُفِیدُ، جب عاطفہ ہوگی تو فائدہ دے گی کس کا؟ التعقیب و ترتیب، تعقیب کا اور ترتیب کا، بے نوعی ہے، ترتیب کی دونوں قسم، ترتیب کی 2 قسم کون سی؟ ایک حقیقی ہے ایک غیر حقیقی۔ نوعین تھا، اس کو ہم نے مضاف کیا عارف کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف، تو وہ نون گر گیا۔ فالحقیقی، حقیقی کی مثال قام زید، زید کھڑا ہوا، فامر، اس کے بعد امر کھڑا ہوا، یہ حقیقی ترتیب ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ذکری، اور دوسری ترتیب جو ہے کیا؟ ذکری، ذکری یعنی جو ذہن میں گھوم رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن سامنے نظر نہیں آ رہی۔ جیسے وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے پکارا اپنے پروردگار کو، فقال، پھر اس نے کہا۔ اب یہ نادا اور فقال کے درمیان کیا آپ کو کوئی فاصلہ نظر آ رہا ہے؟ فاصلہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ذکر کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، بیان کے حوالے سے پہلے نادا ہے اس کے بعد قال ہے۔ وقد یفید ترتب لاحقها علی سابقها، بیٹا کبھی کبھی فا فائدہ دیتا ہے کس کا؟ کہ فا کے بعد والی چیز، لاحق بمعنی بعد والی چیز، سابق یعنی اس سے پہلے والی چیز، ترتب یعنی اس پر کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے بیٹا یہ تکیہ کس پہ کھڑا ہوا ہے؟ اس دوسرے تکیے پہ، ٹھیک ہے، تو یہ فا فائدہ دیتی ہے کہ میرے بعد والی چیز میرے سے پہلے والی چیز پر جو کیا ہے؟ کھڑی ہوئی ہے۔ وَتُسَمَّ فَاءَ سَبَبِيَّةً، پھر اس فا کا نام کیا رکھتے ہیں؟ فائے سببیت۔ جیسے فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، پھر زمین ہو جائے گی سبز۔ بھائی زمین سبز کب ہوگی؟ جب برسات ہوگی یا جب زمین کو پانی آئے گا۔ انزلنا الماء
ہم نے پانی کو نازل کیا فتصبح الارض مخضرہ، پھر زمین کیا ہو گئی؟ سبز ہو گئی. بس اب یہ فا کے بعد جو زمین کا تبدیل ہونا ہے یہ کھڑا ہوا ہے اس سے پہلے والی چیز پر، یعنی پانی کے آنے پر. وقد تختص حينئذ باسم النتیجہ والتفریع، جب ترتب والی معنی آئے یعنی فا کے بعد والی چیز فا کے پہلے والی چیز پہ کھڑی ہو، اس وقت مخصوص ہے اس فا کا نام فا نتیجہ یا فا تفریع. ٹھیک ہے، دیکھیں ترجمہ بیٹا. وقد تختص، اور کبھی کبھی فا مخصوص ہوتی ہے، ہین اذن، جب ترتب والی معنی ہو تو کس کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے؟ اس میں نتیجہ اور اس میں تفریع کے ساتھ. وقد تنبئ عن محذوف، اور کبھی کبھی یہ فا تنبئ بیان کرتی ہے کہ یہاں پر کوئی چیز حذف شدہ ہے. ٹھیک ہے، فتسمى فصیحۃ، پھر اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں؟ فصیحہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان دا بعض، یہ سب لوگوں کے نزدیک نہیں ہے، بعض کے نزدیک اس کو فا فصیحہ کہتے ہیں. جیسے فضرب بعصاک، تم مارو اپنی لاٹھی پتھر کو، فانفجرت، پھر وہ پتھر ٹوٹ جائے گا یا پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جب تم نے مارا تو پھٹے گا، ایسا نہیں کہ نہیں مارو گے تو پھٹے گا. ٹھیک ہے بیٹا، اب فانفجرت سے پہلے، ٹھیک ہے، فاذا ضربت، جب تو نے مارا، وہ کیا ہے؟ حذف ہے. قد ترید اسمن، عارف صاحب قد کیا ہوتی ہے؟ اسم ہوتی ہے، بمعنی یکفی اور حسب، پھر اس کی معنی کیا ہوتی ہے؟ یکفی، کافی ہے. حسب کا بھی تقریباً ترجمہ وہی کافی ہے. جیسے قدنی و قدی درہم، میرے لیے 1 درہم کافی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اب قدنی میں نون بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، قدی میں نون نہیں آئی، تو آپ کہہ سکتے ہیں قدنی یکفی کی معنی میں ہے، کیونکہ جب فعل کے ساتھ یا متکلم لگتی ہے تو اس میں نون بھی لگتی ہے، نون وقایا. ٹھیک ہے، تو قد کیونکہ فعل کی معنی دیتی ہے اس لیے قد میں بھی ہم نے نون وقایا لگا دی. حسب اسم ہے، جب اس کے ساتھ یا ملائیں گے تو نون وقایا کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے جب قد جو ہے کیا ہے؟ حسب کی معنی میں ہوگا تو اس میں بھی نون کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ حرف تقلیل، اور قد جو ہے وہ قلت کی معنی بھی دیتا ہے، مع المضارع، جب وہ مضارع کے ساتھ ہوگا. وہ تحقیق، اور یہ قد جو ہے کیا تحقیق کی معنی دیتا ہے، مع الماضی، جب ماضی کے ساتھ ہو. غالباً یعنی ہر جگہ پر نہیں، اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے. قیل، کہا گیا ہے، وقد تقرب الماضی من الحال. بیٹا تقرب کا فاعل کون ہے؟ ہی کی ضمیر، وہ پلٹ رہی ہے فا کی طرف، ہو کی ضمیر جائے گی ماضی کی طرف. کبھی کبھی فا قریب کر دیتی ہے، یہ قد قریب کر دیتی ہے کس کو؟ ماضی کو حال کے. ومن ثم، اسی وجہ سے، کون سی وجہ سے؟ کہ حال کے قریب کرتی ہے. التزمت، یہ قد ضروری ہے، فی الحالیت، جملے حالیہ میں. کون سا جملہ؟ المصدرۃ بالماضی، جس کی ابتدا کس کے ساتھ کی جائے؟ ماضی کے ساتھ. بیٹا حال کے بحث میں آپ پڑھ کر آئے کہ اگر فعل ماضی حال ہوگا تو اس کے ساتھ قد کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. وفیہ بحث مشہور، ہاں البتہ اس میں ایک بحث ہے جو مشہور ہے، اس کو یہاں بیان کریں گے تو آپ پریشان ہوں گے. بہرحال وہ بحث یہ ہے کہ زمانے حال کے قریب کرتی ہے یا زمانے تکلم کے قریب کرتی ہے، یعنی جو میں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ زمانے حال جو بھی چل رہا ہے تو کہتے ہیں بہرحال اس میں بحث ہے، بعض کہتے ہیں تکلم کے قریب کہتی ہے، بعض کچھ کہتے ہیں. وقت ترد اسم فعل، بھائی قط جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے لیکن اسم ہوتا ہے جو فعل کی معنی دیتا ہے. بے معنی انتہے، انتہے اس کی معنی کیا ہے؟ انتہے تو رک جا. بیٹا انتہے میں اگر آپ سے پوچھوں کون سا فعل ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. جی اچھا، اگر امر حاضر ہے تو آخر میں کسرہ کیوں آیا؟ ساکن ہونا چاہیے. ہاں جی، بس یہ تھوڑا کوئی آپ کو گھماتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے. بھائی فعل امر ہے، یہ اصل میں تھا تنتہی، آخر میں حرف علت گر گیا تو پھر آخر والی حرکت تھوڑی گرے گی. وَكَثِيرًا مَا تَحَلَّى بِالْفَاءِ، اور اکثر اوقات تحلہ ملی ہوئی ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ فا کے ساتھ. جیسے قام زید فقط،
بھائی زید کھڑا ہو گیا بس، یعنی ابھی کسی دوسرے کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ظرفن، اور یہ قط جو ہے کیا ظرف بھی ہوتا ہے کس کے لیے؟ استغراق الماضی، تاکہ پورے ماضی کو گھیر لے، پورے ماضی کو شامل ہو جائے، لیکن منفیاً، مثبت نہیں منفی. ما رأیتو قط، میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا، یعنی جتنا گزشتہ زمانہ ہے میرا نہ دیکھنا اس پورے زمانے کو جو ہے کیا شامل ہے. وفیہ 5 لغات، اس میں 5 لغات ہیں، قط 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 قط، ٹھیک ہے. ولا تجامع مستقبلا، یہ قط کبھی بھی مستقبل کے ساتھ نہیں ملتی، کیونکہ یہ ماضی کے لیے ہے تو مستقبل کے ساتھ کیسے ملے گی. چلیں جناب، قاف بھی ختم، اب کتاب والا قاف. وہ کم ترد خبریتاً و استفامیتاً، ٹھیک ہے. کم جناب خبریہ بھی استعمال ہوتا ہے، استفامیہ بھی استعمال ہوتا ہے. وہ تشترکان، اور یہ دونوں کم، بھائی تشترکان تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی کم خبریہ اور کم استفامیہ مشترک ہیں کس میں؟ فی البناء، مبنی ہونے میں، دونوں مبنی ہیں. والافتقار الی تمییز، دونوں محتاج ہیں تمییز کی. واللزوم صدر، دونوں صدارت طلب ہیں. ان 3 چیزوں میں یہ مشترک ہیں. وتختص الخبریت، لیکن کم خبریہ مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ بجر تمییز ہے، اس کی تمییز کو جر دیا جائے گا. اب مفردن او مجموعاً، چاہے وہ تمییز جو مفرد ہو چاہے جمع ہو. والاستفامیتوں کو میں نے مرفوع پڑھا کیونکہ خبریتوں پہ عطف ہے. تختص الخبریت والاستفامیت بالنصب التمییز، میں اس کی تمییز منصوب ہوگی. واللزوم میں افراد تمییز، اور تمییز بیٹا کیا ہوگی؟ وہ لازمی طور پر مفرد ہوگی. کیف، جناب ابھی ایک جو ہے کیا حرف کیف ہے. ترد و شرطیتاً، یہ کیف شرطیہ بھی ہوتا ہے. فتجزم الفعلین، جب کیف شرطیہ ہوگا تو جزم کتنے فعلوں کو دے گا؟ 2 فعلوں کو. عند الکوفیین، یہ کن کا نظریہ ہے؟ کوفے والوں کا، ٹھیک ہے. اور کیف استفامیہ بھی ہوتا ہے. فتقع خبرن، جب کیف استفامیہ ہوگا تو نحوی اعتبار سے وہ کیا ہوگا؟ خبر، یعنی اس کو آپ کہیں گے یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے. پھر نحو اس قسم کی مثال میں کیف زید، بھائی زید کیسے ہے؟ وکیف انت، تم کیسے ہو؟ وہ مفعولا، اور یہ کیف مفعول ہوتا ہے پھر نحو اس قسم کی مثال میں. کیف ظننت زیدن، حقیقت میں کیف خبر تھا زید کی، لیکن ظننت مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے تو دونوں کو اپنا مفعول بنا دیتا ہے تو مفعول ہو جائے گا. وہ حالن، اور جو کیف حال بھی ہوتا ہے، جیسے کیف جاء زیدن، ٹھیک ہے. تو کیف جو ہے کیا ہے جناب یہ حال ہو گیا اور منصوب ہے جاء کی وجہ سے. خوب. لو، بھائی لو وہ انگریزی والا لفظ نہیں بولنا، لو اپنے سندھی والا وہ درخت. ترد و شرطیتاً، لو شرطیہ استعمال ہوتا ہے. فتقتضی، جب شرطیہ ہوگا تو پھر وہ تقاضا کرے گا، مانگ کرے گا، ڈیمانڈ کرے گا کس چیز کی؟ امتناع شرطہا، کہ اس کی شرط ممتنع ہے، یعنی اس کی شرط وجود میں نہیں آ سکتی. وہ استلزام ہی لجوابہا، اور شرط کہتی ہے میرے لیے لازمی ہے کہ میرا جواب ہونا چاہیے. وہ تختص بالماضی، اور یہ لو مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ ماضی. بھائی لفظاً ماضی ہو یا مانن، کہتے ہیں لفظاً ہو تو بہت ہی اچھا، اگر لفظاً نہیں ہے مضارع وغیرہ بھی ہے تو اس کی تعویل کریں گے کس کی؟ ماضی کی. ولو مؤولاً، اگرچہ وہ لفظی طور پر ماضی نہ ہو تو اس کی تعویل کی جائے گی. وہ بے معنی ان شرطیت ہے، اور یہ انہیں شرطیہ کی معنی بھی دے گا، لیکن ولیست جازمتاً، یہ لو جزم نہیں دے گا، معنی ان شرطیہ والی دے گا لیکن یہ جزم نہیں دے گا. خلاف لبعض النحویین، بھائی اختلاف تو ہر جگہ پر ہوتا ہے نا، بعض نحوی اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں جزم بھی دے گا. وہ بے معنی لیت ہے، اور یہ لو تمنا کی معنی بھی دیتا ہے. لیت کس کی معنی دیتا ہے؟ تمنا کی. جیسے لو ان لنا کرہ، کاش ہمارے لیے دوبارہ واپسی ہوتی، یعنی جب ہم مر جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پہ جب ہمارے کان کی رگڑائی ہوگی کہ تم نے کیوں صحیح نہیں پڑھا، تو پھر کہیں گے کاش ہمیں پھر لوٹایا جائے، ہم جا کے پڑھ کر پھر واپس آئیں. وہ مصدریہ، اور یہ لو مصدریہ بھی ہوتی ہے. وقد مزد، اس کے مصدر ہونے والی بات بھائی گزر چکی، ٹھیک ہے. لولا حرف، لولا حرف ہے. تردو، یہ استعمال ہوتا ہے کیوں؟ لربط امتناع جوابی،
تاکہ ربط پیدا کرے کہ لولا کا جواب ممتنع ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ بے وجود شرط ہی، لولا کے شرط کے وجود کی وجہ سے، ٹھیک۔ وہ تختص بالاسمیت، یہ لولا مخصوص ہے جملے اسمیہ کے ساتھ، وہ یغلب مع لولا حذف الخبر، اور غالباً لولا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ حذف دے۔ دیکھیں لولا علی لہلک عمر، اصل میں یہ لولا علی موجود لہلک عمر، تو موجود خبر ہے جو کیا ہے؟ حذف ہے۔ حذف الخبر ان کان کونا مطلقا، اگر وہ خبر کیا ہو؟ کون ہو، مطلقہ۔ مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ فعل ہو، شبہ فعل ہو، ٹھیک ہے، کون یعنی ہونا، اور کون میں کاف واو نون کا بھی ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی وہ چیز جو وجود پر دلالت کرے، وجود ہو، کون ہو، ٹھیک ہے۔ بولے توبیخ، اور یہ لولا جو ملامت کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ امجد صاحب رات کو مثلا سو رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے قد بھی لمبا دیا ہے، گھٹنے اوپر کر کے اب ہم حسن ظن کریں گے یہ مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن پھر چھاپا لگتا ہے تو یہ تو موبائل استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں لولا کیوں تم نے مطالعہ نہیں کیا؟ وہ یختص بالماضی، جب یہ توبیخ کے لیے آئے تو پھر یہ مخصوص ہے کس کے لیے؟ ماضی کے لیے۔ والتحزیز والعرض، تحزیز یعنی ابھارنا، شوق دلانا، اس کے لیے بھی لولا استعمال ہوتا ہے، اور عرض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فیختص بالمضارع، تو ان دو صورتوں میں یہ مخصوص ہوگی کس کے لیے؟ مضارع۔ بھائی ابھارنا، اس کام کے لیے ابھارتے ہیں جس کا بھی وقت ہو۔ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے آپ؟ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی شادی کی عمر ہے، لیکن اب اگر کوئی مثلا مجھ سے پوچھے کہ تم شادی، بھائی مجھے تو اب شوق نہیں ہوگا نا، میں تو بوڑھا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فیختص بالمضارع ولو تعویلا، تعویل کا مطلب یہ ہے اگر بظاہر لفظ مضارع کا نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم مضارع کی تعویل میں لے جائیں گے۔ لما، بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ لما تردو لربط مضمون جملۃ بوجود مضمون اخرى، لما آتا ہے تاکہ ربط دے ایک جملے کے مضمون، مضمون بے معنی معنی، ایک جملے کے معنی کو دوسرے جملے کے معنی کے ساتھ، جیسے لما قمت قمت، جب بھی تم کھڑے ہوگے میں کھڑا ہوں گا، یعنی میرے کھڑے ہونے کا تیرے کھڑے ہونے کے ساتھ ربط ہے، ٹھیک۔ وہ حل ہی حرف او ظرف، کیا لما حرف ہے یا ظرف ہے؟ یعنی ظرف اگر ہوگا تو ہم اس کو اسم مانیں گے، اگر حرف ہے تو پھر بات ہی ختم، خلاف اس میں اختلاف ہے۔ دوسری بات، اگر حرف مانیں گے تو یہ مبنی ہوگا، اگر ظرف مانیں گے تو یہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ حرف استثناء، اور لما حرف استثناء بھی ہوتا ہے، جیسے ان کل نفس، نہیں ہے کوئی بھی مگر یہ کہ اس پر کوئی حافظ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لما بے معنی الا، ٹھیک، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس پر اللہ کا نگہبان نہ ہو، ہر بندے پر اللہ کا نگہبان ہے۔ وہ جازمہ، اور لما جزم بھی دیتا ہے کس کو؟ مضارع کو، کلم جیسے لم جزم دیتا تھا۔ لیکن وہ تفترقان فی خمسۃ امور، لم اور لما میں 5 فرق ہیں جو آپ پڑھ کر آئے۔ مثلا لم کی نفی ٹوٹ سکتی ہے، لما کی نفی نہیں ٹوٹ سکتی۔ لم کے بعد والے فعل کا ہمیں انتظار نہیں ہوتا، لیکن لما والے کا انتظار ہوتا ہے۔ پھر لما کا فعل حذف ہو سکتا ہے، لم کا فعل حذف نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے 2 اور بھی باتیں تھیں، وہ پیچھے آپ رجوع کریں گے۔ ما ترد اسمیتن و حرفیتن، بھائی ما کی 2 قسمیں ہیں، اسمیہ بھی ہے حرفیہ بھی ہے۔ فل اسمیت، وہ ما جو اسمیہ ہے پھر اس کی 2 قسمیں، موصولہ، یا تو وہ موصول ہوگی، وہ نکرتن موصوفہ، یا وہ نکرہ ہوگی لیکن پھر اس کی صفت بھی لائی جائے گی، جیسے مررت بما معجبن لک، میں گزرا، ٹھیک ہے، بما یعنی اس شخص سے جو تجھے تعجب میں ڈالنے والا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ما الذی کی معنی میں ہے تو یہ کیا ہے؟ موصول، اور جو ہے کیا ہے؟ معجبن لک، بس اس کا یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں، میں گزرا ایک ایسی چیز سے جو تجھے تعجب میں ڈالتی ہے، تو پھر ما جو ہے کیا ہے؟ نکرہ ہوگا، معجبن اس کی صفت ہوگی۔ اور کبھی کبھی خود ما صفت واقع ہوتی ہے کس کی؟ ایک نکرہ کی، جیسے لامر ما، کسی بات کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جزع کثیر انفہ، جزع یعنی چیخا پکارا وہ بندہ جس کی ناک چھوٹی تھی، ٹھیک ہے بیٹا۔
امر موصوف ہے، ما اس کی صفت ہے. وہ شرطیہ، اور یہ ما شرطیہ بھی ہوتی ہے، پھر زمانیہ و غیر زمانیہ. کبھی وہ شرط زمانے کی کرتی ہے، کبھی غیر زمانہ کی کرتی ہے. وہ استفہامیہ، ما استفہامیہ بھی ہوتے ہیں، مسمک تیرا نام کیا ہے. والحرفیہ، اور ما حرفیہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب حرفیہ ہوگی تو پھر تر دو مشبہتاً بلیس، یہ پھر شباہت رکھے گی لیس کے ساتھ. جیسے لیس اپنے اسم کو رفع، خبر کو نصب، ما بھی اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرے گی. وہ مصدریتاً، اور یہ ما مصدریہ بھی ہوتی ہے. پھر اس میں بھی زمانی اور غیر زمانی دونوں ہو سکتی ہے. اور ما جو کیا ہے صلہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کافہ، اور ما کافہ یعنی روکنے والی بھی ہوتی ہے. جیسے آپ نے پڑھا کہ اگر فلاں جگہ پر ما داخل ہو جائے تو پھر وہ عمل نہیں کرتے، جیسے ربا کے بارے میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، وہ نہیں، حل حرف استفہام. حل بھائی کیا ہے؟ استفہام کا حرف ہے. وہ تفترق عن الحمزہ، اور حل جدا ہوتی ہے حمزے سے. کیسے؟ بطلب تصدیق وحدہ، یہ صرف تصدیق کی طلب کرتا ہے، اکیلے کی تصور کی جو کیا ہے وہ طلب نہیں کرتا. وہ عدم دخول علی العاطف، اور یہ حل عاطف پر داخل نہیں ہوتی، حرف عطف پر داخل نہیں ہوتی، حرف شرط پر داخل نہیں ہوتی. وہ اسم بعدہ فعل، اور ایسے اسم پر بھی داخل نہیں ہوتی جس کے بعد کوئی فعل ہو. والاختصاص بالایجاب، اور حل مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ ایجاب کے ساتھ، یعنی نفی والے جملے پر داخل نہیں ہوگی. ولا یقال حل لم یکن، یہ آپ نہیں کہہ سکتے لم یکن بخلاف الحمزہ، لیکن حمزہ ایسا ہے جو نفی پر بھی داخل ہوتا ہے. جیسے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ تمہارے لیے نہیں کھولا. اللہم اشرح صدورنا، اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے. بانوار المعارف، معرفت کے نور ہمارے سینے میں آ جائیں. ونور قلوبنا بحقائق اللطائف، اے اللہ ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے کہ ہم لطیف چیزوں کی حقیقت کو سمجھ سکیں. وجعل ما اوردناہ فی هذه الورقات، اے اللہ قرار دے ما ان باتوں کو جو ہم نے داخل کی ہیں ان کاغذوں پر، خالصا لوجہک الکریم، وہ خالص تیرے لیے ہو، یعنی اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو. وتقبل ہو منا، اے پروردگار جو میں نے سمجھیا کی کتاب میں لکھا ہے وہ میرا قبول کر. انک انت سمیع العلیم، بتحقیق تو سننے والا بھی ہے اور تو جاننے والا بھی ہے. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ، اے پروردگار ہم تیرے لیے وسیلہ بناتے ہیں. بحبیبک، تیرے حبیب محمد کو، جو کہ مرسلین یعنی بھیجے ہوئے انبیاء کا سردار ہے. اور درود و سلام ہم بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، کس پر نہیں، درود و سلام نہیں، تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے حبیب کا، اور تجھے واسطہ دیتے ہیں اس حبیب کے آل کا. وہ آل کیا ہے؟ جو امام ہے اور معصوم ہے. صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین، اللہ کی صلوات اور اللہ کا سلام ان سب پر ہو. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. 43 منٹ، 50 نہیں ہوا.